وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے راس ایکسپو کو انتہائی کامیاب قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ حکومت اسٹارٹ اپس اور ڈیجیٹل تبدیلی کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ شیزہ فاطمہ کے مطابق ٹیکنالوجی پائیدار معاشی ترقی اور قومی خود مختاری کا بنیادی ستون بن چکی ہے۔ تازہ دم دستہ سندھ پولیس کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے یہاں بتایا گیا کہ آج پاس آؤٹ کرنے والے جوانوں میں 300 سے زائد خواتین بھی پاس آؤٹ کر رہی ہیں۔ مجھے اس پہ خاص طور پہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ سندھ پولیس کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ پولیس کے ریکروٹ ٹریننگ کورس کی 132ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا کہ موجودہ دور میں جوان اپنی کارکردگی سے عوام میں اعتماد بڑھا سکتے ہیں۔ سندھ حکومت اور عوام کی پولیس سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں اوباش کی خاتون سے نازیبا حرکت۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان نے گلی میں راہگیر خاتون کو نشانہ بنایا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ گلاسکو میں 23ویں کامن ویلتھ گیمز کا آغاز شاندار اور رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے ہوا۔ تقریب میں اسکاٹ لینڈ کی بھرپور ثقافتی روایات کو جدید انداز میں پیش کیا گیا۔ موسیقی، روشنی اور دلکش پرفارمنسز نے سما باندھ دیا۔ کنگ چارلز نے گیمز کا افتتاح کیا۔ ملکہ کمیلا پارکر بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے مارچ پاسٹ میں پاکستانی دستے کی قیادت کی۔ پاکستان کے 21 ایتھلیٹس 6 مختلف کھیلوں میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ 2 اگست تک جاری رہنے والے گیمز میں 74 ممالک کے 3000 ایتھلیٹس 215 گولڈ میڈلز کے لیے مقابلہ کریں گے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ٹرینیڈاڈ میں برائن لارا اکیڈمی میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور ویسٹ انڈین قائد روسٹن چیس نے ٹرافی کی نقاب کشائی کی۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا۔ لیفٹ آرم اسپنر جوشوا بشپ کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ ہفتے سے ٹرینیڈاڈ میں شروع ہوگا۔ میچ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنز انڈر 19 ٹیموں کے درمیان 5واں اور فیصلہ کن T20 آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ 5 میچز کی سیریز 2-2 سے برابر ہے۔ جنوبی افریقہ نے سیریز کے پہلے اور تیسرے T20 میں کامیابی حاصل کی۔ پاکستان ویمنز انڈر 19 ٹیم نے دوسرے اور چوتھے T20 میں فتح سمیٹ کر سیریز برابر کی۔ ناروے فٹ بال فیڈریشن نے امریکی کھلاڑی فلورین بیلوگن کی ورلڈ کپ معطل کیے جانے پر فیفا کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کرانے کا اعلان کر دیا۔ فیڈریشن کے صدر نے برطانوی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ اس فیصلے نے کھیل کے بنیادی اصولوں پر سوالات اٹھا دیے۔ لیزے کلاونس نے کہا کہ قوانین میں اس طرح کی نرمی ایک خطرناک روایت بن جائے گی جس سے پورا کھیل متاثر ہو سکتا ہے۔ فیفا قیادت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ فیصلہ ایک غلطی تھی۔ فیفا نے ورلڈ کپ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کے بعد بیلوگن کی معطلی ختم کی تھی۔ اور قومی انڈر 18 ٹیم نے مصر میں ہونے والے ہاکی 5A سائیڈ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان نے مسقط میں جاری ایشین چیمپئن شپ کے فائنل میں بھی جگہ بنائی، جہاں ہفتہ کو اس کا مقابلہ روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔ پاکستان نے مینز ایلیٹ پول میں بنگلہ دیش کے خلاف میچ دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 گول سے برابر کیا اور فائنل کا ٹکٹ کٹایا۔ فائنل سے قبل پاک بھارت ٹیمیں آج پول میچ میں بھی ٹکرائیں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔